اے کوفہ والو، کیا تم ہی نہیں تھے جنہوں نے مجھے خط لکھ کر بلایا تھا کہ آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے، تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ تم ہی تو تھے جنہوں نے بار بار قاصد بھیجے، اب میں آ گیا ہوں تو تم نے میرے بچوں پر پانی بند کر دیا، تم نے میرے بھائیوں اور ساتھیوں کو شہید کر دیا، کیا یہی تمہارا وعدہ تھا؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم ایک ایسے ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن کے خون کی سرخی نے اسلام کو تازگی بخشی، جس کے سجدے نے حق و باطل کے درمیان لکیر کھینچ دی، جس کے صبر نے قیامت تک کے لیے قربانی کا معیار قائم کر دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں سید الشہداء، نواسۂ رسول، جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ دوستو، یہ وہی حسین ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اٹھا کر محبت فرمائی، جن کے کان میں اذان و اقامت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ دوستو، جب یزید جیسا فاسق و فاجر خلافت پر قابض ہوا تو امام حسین نے خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ انہوں نے فرمایا سر جھکانا ممکن ہے، حق چھوڑنا ممکن نہیں۔ ہم آل رسول ہیں، ہمارا کام حق کا علم بلند کرنا ہے۔ امام حسین نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ کا سفر صرف اس لیے کیا کہ ظلم کو للکارا جائے، دین محمدی کو بچایا جائے۔ دوستو، 10 محرم الحرام 61 ہجری تاریخ کا وہ دن جب کربلا میں نبی کے نواسے کو یزیدی لشکر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا۔ ایک طرف 72 جانثار تھے، دوسری طرف 30,000 کا لشکر، ایک ایک کر کے حضرت عباس، حضرت علی، حضرت قاسم، حضرت علی اصغر سب شہید کر دیے گئے۔ اور پھر حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نماز میں سجدے کی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ امام حسین نے آخری وقت تک ظالموں کو سمجھایا، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، میری بات تو سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو تاکہ تمہیں نصیحت کر سکوں، تاکہ میں اللہ کے سامنے تم پر حجت تمام کر دوں۔ دوستو، پھر امام حسین رضی اللہ نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں؟ کیا حمزہ جنت کے سردار میرے چچا نہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ تو تم کس بنا پر میرے خون کو حلال سمجھتے ہو؟ امام حسین کے ان الفاظ نے کچھ دلوں کو جھنجھوڑ دیا۔ یزیدی سپاہی حرب بن یزید رو پڑا اور وہ گھوڑے سے اتر کر امام حسین کے قدموں میں آ گیا اور شہادت کا شرف پایا۔ حضرت امام حسین نے بتا دیا کہ باطل کے ساتھ صلح نہیں، حق پر مر جانا بہتر ہے بنسبت ظلم کے ساتھ جینا۔ آپ نے فرمایا میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ جینا ذلت۔ آج اگر ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کا پیغام بھی اپنانا ہوگا، ظالموں کے سامنے کلمہ حق کہنا ہوگا، حق پر ڈٹے رہنا ہوگا، دین کے لیے قربانی دینا ہوگا، اپنے عمل، کردار اور نماز سے حسینی بننا ہوگا۔ دوستو، کربلا ہمیں صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے آتا ہے۔ آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دل میں سوال کریں، کیا ہم حسین رضی اللہ عنہ کے راستے پر ہیں یا یزید کی سوچ پر؟
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں امام حسین کی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں باطل سے نفرت اور حق سے محبت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں امام حسین کے ساتھ جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے قول پر غور کرو اور جلدی نہ کرو، مجھے اجازت دو تاکہ تمہیں وہ باتیں سنا سکوں جو تم پر میرا حق ہے، تاکہ تم پر حجت تمام کر دوں۔ اگر تم میری بات مان لو گے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو گے تو تم خود کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر میری بات نہ مانو گے تو تم پھر سب مل کر فیصلہ کر لو، پھر جو کچھ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو کر لو، مجھے اس پر صبر ہے، کیونکہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے۔ ذرا غور کرو کہ میں کون ہوں، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں علی ابن طالب کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا حمزہ جو شہداء کے سردار ہیں میرے چچا نہیں؟ کیا جعفر طیار جو جنت میں اڑنے والے ہیں میرے چچا نہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا یہ سب تمہیں یاد نہیں؟ تو تم بتاؤ، تم کس جرم میں میرا خون بہانا چاہتے ہو؟ کس وجہ سے میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا؟ کیا میں نے کسی پر ظلم کیا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ پھر تم کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ لوگوں سنو، اس لیے نکلا ہوں تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں، اور اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اپنے والد علی کی سنت پر عمل کرو۔ اگر تم مجھے حق پر سمجھتے ہو تو تم میری مدد کرو، اور اگر تم مجھے ظالم سمجھتے ہو تو مجھے قتل کرنے کا کوئی حق تمہیں نہیں۔ اے کوفہ والو، کیا تم ہی نہیں تھے جنہوں نے مجھے خط لکھ کر بلایا تھا کہ آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے، تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ تم ہی تو تھے جنہوں نے بار بار قاصد بھیجے۔ اب میں آ گیا ہوں تو تم نے میرے بچوں پر پانی بند کر دیا، تم نے میرے بھائیوں اور ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ کیا یہی تمہارا وعدہ تھا؟ اے لوگو، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس نواسے کا خون بہے گا؟ کیا تمہیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا نہیں ہوگا؟ کیا تم یہ برداشت کر لو گے میرے خون سے تمہارے ہاتھ رنگے ہو؟ سن لو، میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ جینے کو ذلت۔ میں کسی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا، میں سچائی پر قائم ہوں اور تمہارے ظلم سے ہرگز نہیں ڈروں گا۔ دوستو، پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذرا ٹھہرو، نماز کا وقت ہو چکا ہے، چلو نماز ادا کرے تاکہ اللہ کے سامنے اپنے سچے ہونے کا ثبوت دے سکے۔ اس کے بعد امام حسین نے خیمے میں جا کر اپنی بہن زینب، اپنے بچے علی اصغر، اپنے بیٹے علی اکبر سے اور دیگر ساتھیوں سے الوداع کیا، اور آخری بار میدان میں اترے۔ وہ نواسے رسول جن کے گالوں پر نبی نے بوسہ لیا آج پیاسا ہے، تنہا ہے، زخمی ہے، سجدے میں گرا ہوا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ تقریر امام حسین نے اس لیے کی تھی کہ تاکہ تمیز ہو جائے حق اور باطل میں، زندہ ہو جائے امت کا ضمیر، اور قیامت تک کے لیے اسلام زندہ رہے۔ دوستو، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرات کے قریب گئے تاکہ پانی پی سکے یا اپنے بچوں کے لیے کچھ پانی لا سکے۔ جیسے ہی آپ نے گھوڑے سے اتر کر پانی لینے کی کوشش کی، یزیدی لشکر کے کچھ فوجی آپ کی طرف لپکے تاکہ آپ کو پانی پینے سے روکے۔ بعض روایت کے مطابق آپ نے ہاتھ میں پانی لیا اور منہ کی طرف لے جا رہے تھے، اتنے میں حرملہ یا شمر کی طرف سے تیر حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے پانی پی نہ سکے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ پیاسے ہی شہید کیے گئے۔ ان کے لب خشک تھے، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، لیکن انہوں نے یزید کی غلامی قبول نہ کی۔
آپ نے آخری وقت تک اپنے اہل بیت کی لاشوں کو دیکھا، علی اصغر کو تیر کھاتے دیکھا اور پھر خود تنہا میدان میں نکلے۔ یزیدی فوج نے چاروں طرف سے آپ پر حملہ کیا۔ شمر بن ذی الجوشن آپ کے قریب آیا اور انتہائی بے رحمی سے آپ کا سر قلم کر دیا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر اتنے زخم تھے کہ جب شمر نے سر قلم کیا تو جسم ہلا بھی نہ سکا۔ اس کے بعد آپ کا جسم یزید کے تخت پر پیش کیا گیا۔ یزید بہت خوش ہوئے۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ عنہ پیاسے، زخمی اور تنہا تھے۔ پانی نہ ملا، مدد بھی نہ آئی، مگر ان کا ایمان اور استقامت اتنی بلند تھی کہ کہتی دنیا تک حق کی علامت بن گئے۔ آج اگر ہم امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ حسین کا راستہ حق ہے اور یزید کا راستہ باطل ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں حسینی بنا دے اور یزید کی سوچ سے بچائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔